اپنی حکومت چلائے۔ اگر انصاف نہیں ہے تو حکومت کا معاملہ درہم برہم ہو جائے گا، بلکہ ساری دنیا کا نظام عمل ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے کہا مالدار آدمی مال کے پیچھے پڑے گا تو غربا کی طرف سے اللہ دعا کو آسمانوں پر قبول کر لے گا اور غریبوں کی مدد میں اور یہ حکومت کرنے والوں کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ پھر ایسے ایسے مظالم ان لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوں گے، کوئی سمجھتا نہیں ہوگا کہ بھئی یہ ظلم کیوں کیا جو آج ہو رہا ہے۔ کرسی پہ بیٹھنے والا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، حالانکہ اللہ ایک عہدہ دیا ہے تو عہدے کو سب لوگوں پر مساوات کا معاملہ کرنا، رشتہ داری کا معاملہ، قربت کا معاملہ، پہچانت کا معاملہ، تو اپنی طرفداری، اور جو آدمی نہیں پہچانتا، غریب ہے، پریشان ہے، اس کی طرفداری نہیں کرنا، وہاں یہ بادشاہ کا کام نہیں ہے۔ پھر تو اللہ کی مدد ختم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حکومت کیے ہیں، 3 حصوں زمین پر اللہ میاں ان کو حکومت دیا۔ جس وقت کعبۃ اللہ میں حج کرنے والے حضرات جانتے ہیں کہ طواف کرتے وقت میں آدمی کعبۃ اللہ کو بھی نہیں دیکھتا، بلکہ اپنے طواف کے اندر بس وہ گھوم رہتا ہے، اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے چلتا ہے، اور اللہ کی یاد اور محبت میں وہ اس کے اطراف و اکناف میں پھرتا ہے۔ ایسے وقت میں ایک دوسرے کو کچھ دھکم دھکی بھی ہو جاتی ہے، بعض وقت لوگ نیچے بھی گر جاتے ہیں، اور مجمع اگر زیادہ ہوا تو کچھ لوگ مر بھی جاتے ہیں۔ وہاں پر کسی قسم کا کوئی کسی کے اوپر زیادتی کا معاملہ نہیں ہوتا، چونکہ یہ بھیڑ بھاڑ کا معاملہ ہوتا ہے، کوئی آدمی اپنے ہوش میں نہیں رہتا۔ ایک بادشاہ زادہ جس کا نام تھا جبیلہ ابن اہم، وہ قسطنطنیہ کا رہنے والا تھا، کافر تھا، ایمان لایا، مسلمان ہوا، وہ آیا، مسلمانوں میں داخل ہو گیا، وہ بھی طواف کر رہا تھا، تو پیچھے سے ایک بدو بولے تو بالکل غریب قسم کا آدمی جو جنگلی کہہ جاتا ہے یا لا علم ہوتا ہے، جیسا ہمارے پاس وڈر لمباڑے ہوتے ہیں، ویسا ہی وہاں کے لوگ جو بالکل گئے گزرے لوگ ہوتے ہیں ان کو بدو بولتے ہیں۔ وہ بھی اس کے پیچھے چل رہا تھا طواف میں، اس کا جو کرتا یا لنگی تھی اس کے اوپر یہ بدو کا پیر پڑا، جس کی وجہ سے یا تو وہ لنگی کھینچے گئی یا ذرا سا پھٹی، تو چونکہ یہ بادشاہ تھا یا بادشاہ کا بیٹا تھا، پیچھے پلٹا اور ایک تماچا مارا۔ چونکہ کعبۃ اللہ میں کتنا ہی بڑا گناہ ہو اس کو وہاں سزا نہیں دی جاتی، باہر نکال کر سزا دیتے ہیں۔ اگر کسی کو قتل کر کے آیا تو قرآن میں ہے القتل بالقتل، جو آدمی قتل کر کے آیا اس کو قتل کر دینا چاہیے،
لیکن کعبۃ اللہ میں اگر آ کر چھپ گیا یا رہ گیا یا پناہ لے لیا تو اس کو قتل نہیں کرتے، تو باہر نکالنے پر مجبور کریں گے، جب باہر نکلا تو پکڑ کے اس کو قتل کریں گے۔ تو کعبۃ اللہ میں جو آدمی حج کو جاتا ہے وہ بھی کوئی چونٹی یا کوئی جوں یا کوئی کیڑا بھی اگر اس کو ایسا مار دیا تو اس کو ایک دم دینا پڑتا ہے، ایک جان کے بدلے ایک جان دینا پڑتا ہے۔ دم کے معنی یہ ہے ایک بکرا ذبح کرنا، وہاں کے غریب لوگوں کو دے دینا۔ چمٹی اور جان تو بہت بڑی بات ہے، اگر کوئی ایسا کھجا لیا اور بال نکالا تو اس کو بھی دینا پڑتا ہے، وہاں پر بھی وہ ایسا حکم نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے یوں کرنے کی، میل نکالتے ہیں، کہا اگر ایسا کر کے میل نکالا تو بھی دینا پڑتا۔ تو وہاں پر اتنی سخت پابندیاں ہیں، تو ایسے وقت میں اگر کسی آدمی کی تھوڑی سی غلطی ہو جائے تو ایک تو یہ ہے کہ آدمی معاف کر دے، یہ بہت بڑی دل کی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر غلطی ہوتی ہے تو اس غلطی کا جو ہے معاملہ عفو درگزر سے ہونا چاہیے، یا باہر نکلنے کے بعد میں وہ معاملات نمٹا لینا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو وہ جبیلہ ابن اہم جو پاشا کا بیٹا تھا بادشاہ کا، پیچھے پلٹ کر بدو کو مار دیا۔ بدو گیا سیدھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، ان کے پاس جا کر اپنی شکایت کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انصاف تھا وہ اکیلے تنہائی میں سننے کا نہیں تھا، جیسا ہمارے پاس آج یہاں ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے، ایک کی بات پہلے سنتے ہیں، اس کو ہٹاتے ہیں بازو، دوسرے کی بات بعد میں سنتے ہیں، جس کا پلہ وزن رہا اس کی طرفداری کرتے ہیں۔ یہ انصاف نہیں ہے، یہ منافقیت بولتے ہیں اسے۔ منافقیت کے معنی اللہ سب سے بڑا دشمن اللہ کا کافر، اس سے بھی بڑا دشمن منافق۔ یہ ایمان والوں کا بھی دشمن ہے، اللہ کا بھی دشمن ہے، رسول اللہ کا بھی دشمن ہے۔ منافق کے معنی اندر ایک بات باہر ایک بات، اندر کچھ ہو باہر کچھ ہو، دل میں کچھ ہو زبان پہ کچھ ہو۔ تو کہا یہ کمیٹی انصاف پرست کمیٹی نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے کہ بھئی ہمارے پاس اسلامی طریقے پر انصاف ہوگا، بلاؤ اس کو، وہ آدمی کو بلاؤ جو تمہارے کو تھپڑ مارا۔ اس کو بلایا گیا، تو نے آیا، اپنی لنگی بتایا، خلیفۃ المومنین انہیں جو ہے میری لنگی پہ پیر رکھ دیا، پھٹ گئی، مجھے غصہ آیا تو میں مار دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھئی وہاں وہ جگہ پر کسی کو ہوش نہیں رہتا، اور وہاں پر کوئی غلطی ہوئی تو وہ مارا نہیں جاتا اور اس کا بدلہ اور سزا نہیں دیا جاتا، تو اس کو کیوں مارا؟ تب وہ خاموش بیٹھا۔ تو کہا ہمارا انصاف یہ ہے اتنی ہی زور سے تجھے یہ مارے گا، یا اس مار کے بدلے میں تجھ کو اتنا جرمانہ دینا پڑے گا۔ تو بادشاہ نے کہا، بادشاہ کا بیٹا کہا اے خلیفہ میں بادشاہ کا بیٹا ہوں اور انہیں بالکل بدو انہیں جنگلی قسم کا آدمی ہے، کہ دونوں کو ایک ترازو میں تولیں گے آپ؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا بیٹا بھی اگر ایسی غلطی کیا تو اس کو بھی یہی سزا ہوتی۔
انصاف اسلام کا یہی ہے، انصاف اسلام کا یہی ہے۔ اس نے کہا حضرت پھر مجھے ایک دن کا موقع دے دو، آج رات سوچوں گا میں کیا جرمانہ دینا یا مار کھانا۔ اور رضی اللہ تعالیٰ بولے کہ ٹھیک ہے، رات میں سوچ لے، صبح میں آؤ۔ رات وہ پھر سے اپنے مذہب میں چلے گیا، ہندو تھا، یہودی تھا، چلے گیا اور قسطنطنیہ بھاگ گیا۔ آیا تھا وہاں سے، مسلمان بنا، یہاں رہا، لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا انصاف اس آدمی کو سمجھ میں نہیں آیا، وہ چلا گیا۔ چونکہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین اس زمانے میں عربستان میں، عموماً سعودیہ میں بہت کھانے پینے کی تنگی تھی، وہ کاروبار کرتے تھے، دور دور تک جاتے تھے، کبھی ملک شام جاتے تھے، کبھی ادھر جاتے تھے، کبھی قسطنطنیہ وغیرہ وغیرہ، بہت دور دور تک، روم جاتے تھے۔ تو اب اس وقت میں ایک صحابی قسطنطنیہ گئے تجارت کی خاطر، تو اسے معلوم ہوا کیونکہ بادشاہ کا بیٹا تھا وہ، تو اللہ نے اس کو باپ کے انتقال کے بعد میں اس کو کرسی پر بیٹھنے کا موقع دیا، یعنی وہ بیٹھ گیا، بادشاہ بن گیا۔ اس کو معلوم ہوا کہ حضرت ایک صحابی آئے ہیں کعبۃ اللہ سے، عربستان سے، ان کو بلا بھیجو۔ چونکہ حضرات صحابہ کا ایک معمول یہ تھا کہ وہ کسی سے ڈرتے نہیں تھے سوائے اللہ کے، کیونکہ ان کو تعلیم ہی ایسی تھی، اللہ سے ڈرنے والا کسی سے نہیں ڈرتا، اور کسی سے ڈرنے والا ہر ایک سے ڈرتا ہے۔ اللہ سے نہ ڈرنے کا معاملہ، اللہ سے نہ ڈرنے کا جو ہے اس کو سزا، کہ وہ ہر ایک سے ڈرتا ہے، چمٹی سے ڈرتا ہے، بچھو سے ڈرتا ہے، سانپ سے ڈرتا ہے، اگر زور سے آواز آئی تو بھی ڈرتا ہے، اتنا بزدل ہو جاتا ہے۔ اللہ میاں اس کو اتنا بزدل بنا دیتا ہے اس واسطے کہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس کا ایمان بالکل کمزور، بہت سیدھا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہ تو ڈرتے نہیں تھے، بادشاہ بلایا، بادشاہ تو کافر ہے، یہودی ہے، تو حضرت صحابی گئے، بادشاہ بلایا، بس بیٹھو۔ کہنے لگا مجھے پہچانتے ہیں آپ؟ میں نہیں پہچانتا ہوں تیرے کو، تو کون ہے؟ کہا کہ وہی بدو، یعنی وہی آدمی ہوں جس کو بدو کے ساتھ مقابلہ ہوا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا تھا میرے ساتھ کہ یا تو اتنی زور سے مارے گا یا اتنا جرمانہ دے گا، تو میں رات واپس آ گیا، اپنے مذہب میں مل گیا۔ میرے آنے کے بعد یہاں کے لوگ جشن منائے کہ بھئی میں پھر اپنے مذہب میں آ گیا، اور مجھے بادشاہ بنا دی، میں بادشاہ کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں بادشاہ کی کرسی پہ بیٹھنے کے بعد میں بھی مجھے وہ سکون نہیں ہے، وہ چین اور راحت و اطمینان نہیں ہے جو سوکھے ٹکڑے وہ بھی کبھی کبھار ملتے تھے، اور بوریے پر نہیں بلکہ نیچے زمین پر بیٹھ کر اپنی زندگی گزارنے میں جو مزہ تھا وہ آج بادشاہ کی کرسی پہ بیٹھ کر نہیں ہے۔ تو صحابی بولے اچھا پھر کیا چاہتا، کیا تو میرے کیوں بلایا، چاہتا کیا ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ بس یہ چاہتا ہوں پھر سے میں مسلمان بن جاؤں۔ لیکن اب لوگ بولیں گے کہ بھئی یہ کیا تماشا کر لیا، کبھی تھا یہودی تو کبھی مسلمان، کبھی مسلمان ہوا تو کبھی یہودی، تو لوگ تانا دیں گے۔ اسی لیے تم کرو یہ کام جو میرے ذہن میں آ رہا، ایک بہانہ۔ تو لوگ پوچھیں گے کہ بھئی مسلمان کیوں بنا؟ ان کو کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی میرے نکاح میں دینے کا وعدہ کیے ہیں،
اسی لیے میں مسلمان بن رہا ہوں. خالی بولنا اتنا نہیں دیے تو نہیں دیے، میں مسلمان بن کے آ جاتا ہوں، نہیں دیے تو کوئی بات نہیں. تو صحابی کیونکہ جھوٹ نہیں بولتے، منافقیت کا معاملہ نہیں کرتے، غلط نہیں بولتے، غلو نہیں کرتے. کہنے لگے بھائی میری بیٹی ہوتی تو میں بولتا، وہ تو عمر فاروق کی بیٹی ہے، میں کیسا بولوں گا؟ پھر میں ان سے پوچھوں گا، اگر انہوں ہاں بولے تو پھر میں بولوں گا تیرے کو. تو کہا اچھا جاؤ. تو پھر یہ صحابی آئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے بولے کہ ایسا وہ بول رہا ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھے بیٹھے اٹھ کر ٹھہر کر کہنے لگے، ارے اللہ کے بندے کیوں نہ کہا تو میری بیٹی حاضر ہے، یعنی عمر فاروق کی بیٹی حاضر ہے. اگر کوئی آدمی مسلمان بننا چاہتا ہے تو میری ایک نہیں بلکہ 100 بیٹیاں بھی ہیں تو میں دینے کے لیے تیار ہوں. یعنی ایمان ان کے پاس اتنا قیمتی تھا کہ وہ اولاد کو بھی اپنے قربان کرنے کے لیے تیار ہو رہے تھے. چنانچہ کہا تو توشہ سفر تیار کر لے اور فوراً چلے جا کہ بول کہ اے بادشاہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہے اپنی بیٹی دینے کے لیے اور تو اسلام قبول کر لے. وہ اس زمانے میں چونکہ پیدل یا اونٹ کا سفر ہوا کرتا تھا تو وہ سعودیہ سے قسطنطنیہ نکل گئے، کافی دور ہوتا ہے. تو اب وہ پہنچنے تک 15-20 روزہ مہینہ، 1 مہینے کا سفر نکلے. جب بارڈر پر پہنچے ادھر سے ایک جنازہ آ رہا تھا، جو بہت سارے لوگ وہ جنازے میں تھے. صحابی کو حیرت ہوئی کہ بھئی اتنا جو ہے لوگوں کا ہجوم ہے، آخر یہ جنازہ کس کا ہے؟ معلوم کرے تو معلوم ہوا کہ وہی بادشاہ مر گیا جو پیام لے کر آ رہے تھے اسلام کا، وہی بادشاہ مر گیا. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے قسمت میں ایمان تھا نہیں. لیکن یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا انصاف کیسا تھا. تو بادشاہ کے اندر انصاف کا اگر معاملہ ہے تو نظام دنیا صحیح چلتا ہے. بڑے آدمی کے اندر انصاف کا، یعنی حکومت کرنے والے بادشاہ میں انصاف ختم ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی مدد کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بڑے آدمی کے اندر جو منصف آدمی ہے، جو بادشاہ ہے، جس کے ہاتھ میں حکومت ہے، جس کے ہاتھ میں باغ ڈور ہے، اس کے اندر بے ایمانی یا میں پناہ یا طرفداری آ جاتی ہے تو پھر سب سے پہلے خدا کی رحمت تو ہٹ ہی جاتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ دشمنی ڈال دیتے ہیں. جیسا آج بھائی ساری دنیا کا بادشاہ، ہندوستان کا بادشاہ، وزیر اعظم کی کیا مانے؟ ہندوستان کا بادشاہ. چیف منسٹر کے کیا مانے؟ صوبے کا بادشاہ. اب اس کو حفاظت کے لیے باڈی گارڈز چل رہے ہیں، لوگوں کو بول رہے ہیں کہ بھئی ہٹو ہٹو ہٹو، چیف منسٹر صاحب آ رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب آ رہے ہیں، باضابطہ بندوق آتے نہیں، پستول آتے نہیں. ارے بھئی اتنا تو ہے، تن کر کیا بات ہے؟ نہیں لوگوں کو جو ہے ہٹانا سرکانا اس واسطے ہے لوگ کہیں اس کو نقصان نہ پہنچائے. ارے لوگوں کو کہیں کو نقصان پہنچ جاتا ہے؟ انہیں کیا بچھو ہے؟ کیا سانپ کا بچہ ہے؟ کیا بیل ہے سنگا مارنے واسطے؟ بادشاہ تو ہے. تو بادشاہ اگر انصاف کرتا ہے
تو پھر لوگوں کے دلوں میں خدا محبت بھی ڈال دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں بھی آتی ہے محبت، ارے بادشاہ ہمارا بہت اچھا ہے۔ چنانچہ وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کا انصاف مشہور تھا، ایک آدمی ملنے کے لیے آیا، تو کسی کہنے والے نے کہا کہ بھئی بادشاہ یعنی خلیفۃ المومنین، خلیفہ کس کو بولتے ہیں؟ چند بادشاہوں کے اوپر جو بادشاہ ہوتا ہے اس کو خلیفہ بولتے ہیں۔ جیسا چیف منسٹر ہوتا ہے وہ ایک صوبے کا بادشاہ ہوتا ہے، چند چیف منسٹروں پر ایک منسٹر جو ہوتا ہے اس کو پرائم منسٹر بولتے ہیں۔ تو ایسا تھا، حضرت عمر فاروق خلیفہ تھے تو چند بادشاہوں کے بادشاہ، تو کہاں گئے؟ کسی کہنے والے نے کہا کہ بس وہ یا تو آپ کے گھر میں ملیں گے یا گھر میں نہیں رہے تو مسجد میں ملیں گے۔ تو سیدھا مسجد کو آیا، ادھر سب دیکھا، کہیں بھی نہیں دکھ رہے، تو ایک آدمی سیڑھیوں پر سو رہا ہے، بڑی گھنی داڑھی ہے، سیڑھیوں پر سو رہا ہے۔ تو ان سوچا کہ بھئی ان سے پوچھ لیں گے خلیفہ کہاں ہے، تو ذرا سا کھنکار کے ان کو جگایا، تو ایک دم اٹھے، کہنے لگے کہ بھئی کیا بات ہے؟ تو کہا حضرت میں خلیفۃ المومنین عمر فاروق سے ملنے کے لیے آیا ہوں، مگر یہ معلوم ہوا کہ مسجد میں ہے، تو دیکھ رہا ہوں مسجد میں کوئی نہیں۔ کہنے لگے میں ہی عمر ہوں، بتا کیا چاہیے تیرے کو؟ کہنے لگا ہمارے پاس معمولی آدمی بھی اپنے حفاظتی دستے جس کو باڈی گارڈ کہتے ہیں اس کے بغیر نہیں رہتا، وہ بھی گھر میں سویا تو بھی باہر ان کا جو ہے نگرانی کر لیتے بیٹھے لوگ، مگر تم اتنا بے فکری کے ساتھ سو رہے ہو۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ارے اگر واقعی ہم لوگ بے ایمانی کا معاملہ کرتے ہیں تو خدا لوگوں کے دلوں میں دشمنی ڈال دیتے ہیں، ہم انصاف کا معاملہ کرتے ہیں تو لوگ ہمارے ساتھ بھی انصاف کریں گے۔ انصاف کیا کریں گے؟ سب سے پہلے ان کی حفاظت کریں گے کہ ہمارا بادشاہ اچھا ہے، سچا ہے، ہمارے اوپر مہربان ہے، لہذا اس کی حفاظت کری جائے۔ تو کہا جو لوگ انصاف کے ساتھ حکومت کرتے ہیں اللہ ان کو لوگوں سے بھی حفاظت کرواتے ہیں، بلاؤں سے بھی حفاظت کرواتے ہیں، اور پھر مصیبتوں سے بھی حفاظت کرواتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ اپنی مدد کا معاملہ کرتے ہیں۔ یہ باضابطہ حدیثوں میں بھی موجود ہے۔ تو بادشاہ کے اندر ایک صفت انصاف کی ہونا، جب انصاف بادشاہ کے پاس آتا ہے یا بڑے آدمی کے پاس آتا ہے تو دنیا کا نظام، نیچے والے لوگ صحیح انداز سے اپنی زندگی گزارنے والے بنتے ہیں۔ اب باقی کے اور تین لوگ ہیں، دوسرا مالدار ہے، تیسرا علم والا ہے، چوتھا غریب آدمی ہے۔ اب چونکہ پوری تفصیل سے بات اگر کی جائے تو کافی دیر ہو جائے گی، تو آج اتنا ہی کافی ہے کہ جو آدمی کے پاس حکومت کا باغ ڈور کا معاملہ ہے اس کے پاس انصاف ہونا چاہیے۔ نظام دنیا صحیح چلنے کے لیے مالدار آدمی ہو، یعنی جو بڑا آدمی ہو، حکومت کرنے والا آدمی ہو بادشاہ کی طرح، اس کے پاس انصاف اگر ہو تو ساری دنیا کا ماحول صحیح چلے گا۔ اسی لیے جو بھی اللہ میاں عہدہ دیا ہے اس عہدے کے اندر ہم لوگ اپنے انصاف کو باقی رکھنا چاہیے۔ ہر آدمی اپنی جگہ پر بادشاہ کی طرح سے زندگی کرتا ہے، کوئی گھر میں بڑا ہے تو بڑائی کا معاملہ ہے اس کے اندر وہ انصاف کرے، کوئی آدمی عہدیدار ہے
تو اپنے ریت کے تعلق سے وہ بادشاہ ہے، کوئی آدمی اپنے ذمہ داری کے ساتھ میں جو ہے کوئی کام کر رہا ہے تو وہ اس کا بادشاہ ہے۔ تو کہا جو آدمی جس کے اوپر حکومت کر رہا ہے، جہاں زندگی کر رہا ہے، وہ آدمی کے اندر انصاف کا معاملہ، کیا انصاف ہوگا؟ چھوٹوں کے ساتھ میں شفقت کا معاملہ، بڑوں کی عزت کا معاملہ، اور جو بالکل جو ہے کمزور ہیں ان کے ساتھ رحم اور کرم کا معاملہ اگر کیا جائے تو پھر دنیا کا ماحول صحیح چلے گا۔ تو اس صحیح چلنے کے لیے سب سے بڑی پہلی بات یہ ہے کہ وہ انصاف کا معاملہ کرنا چاہیے۔ کریں گے انشاءاللہ۔